بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، دین بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو مل کر کے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی آمین کہ بچے کو لمبی عمر نیک عمل کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے والدین کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو صحت و عافیت، امن و امان اور سلامتی و ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ یامین بھائی نے اس بچے کے بارے میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے اور نیت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کا عالم اور اپنے دین کی طرف دعوت دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خواہش اور ان کی دعا کو قبول فرمائے، ان کی خواہش میں کامیاب کرے۔ ساتھیوں، مجھے اس موضوع سے متعلق کچھ کہنے کے لیے آج کہا گیا ہے، وہ ہے تو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری، بلکہ ہر شخص کو اس سلسلے میں معلومات رکھنی چاہیے، لیکن وہ موضوع سمجھیے کہ تقریر اور خطابت کا نہیں ہے، بلکہ ایک عام درس کا ہے۔ اس لیے اگر توجہ دیں آپ لوگ اور ان باتوں کو غور سے سنیں تو بہتر ہوگا اور اسی میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز ساتھیوں، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین پر اپنے بچے کے جو حقوق رکھے ہیں ان میں ایک حق اس کا عقیقہ ہے۔ عقیقہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور اور معروف ہے۔ عقیقہ لغت میں تو اصل میں حق کاٹنے اور پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے بنا ہے عاقل، وہ بچہ جو گویا اپنے والدین کی حقوق کو توڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کی پامالی کر رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عاق کہتے ہیں اس بچے کو۔ اور ہمارے یہاں اپنی زبان بولتے ہیں کہ بڑا باپ نے اپنے بچے کو عاق کر دیا، یعنی اسے وہ اپنا بچہ تسلیم نہیں، حقوق کے لحاظ سے تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ البتہ عقیقہ جب بولا جاتا ہے تو عقیقے کا اطلاق اس جانور پر ہوتا ہے جو بچے کی ولادت کی مناسبت سے ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقہ بہت سے لوگوں نے اس بال کو کہا ہے جو بال عقیقے کے موقع پر بچے کے سر سے اتارا جاتا ہے۔ عقیقے کی حکمت
شریعت نے اس عقیقے کو مشروع کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی ساتھ کے متعدد حکمت ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اولاد ہر والدین کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ شادی کے بعد سب سے پہلی خواہش جو ماں اور باپ کی ہوتی ہے وہ اولاد کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عمومی طور پر ابھی شادی کے 1.5 سال 2 سال بھی نہیں ہوا کرتے کہ والدین اگر اللہ کے درمیان میں کوئی اولاد نہیں دی تو پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا اور یہ اور وہ بہت سی چیزیں اس درمیان میں آتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اولاد والدین کی فطرت میں داخل ہے۔ حالانکہ ماں کو معلوم ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح تکلیف ہوتی ہے، کس طرح پریشانی اسے اٹھانی پڑتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ نے اولاد کی خواہش ایسی انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے لیے ایک نظر آتی ہے۔ تو اولاد بندے کی خواہش اور
بچہ اگر بچپنے ہی میں انتقال کر جائے تو اپنے والدین کی شفاعت وہ نہیں کرے گا، اس کے والدین شفاعت سے محروم رہیں گے، اس کی دعا والدین کے بارے میں بڑے ہونے کے بعد وہ اثر نہیں کرے گی جو دعا اس وقت کی جاتی جب بچے کا عقیقہ کیا ہوا ہو۔ تیسرا والا مرتہر ہونے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ خیر سے محروم رہے گا، خیر سے محروم۔ یہ علماء نے تینوں معنی اس کا لکھا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہے، لہذا ساتھیوں استطاعت کے باوجود عقیقہ نہ کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ آج ہمارے یہاں ساتھیوں ایک بدعت ہے، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ بچے کی پیدائش پر مٹھائی ہزاروں کی تقسیم کر دیں گے۔ یہاں سے اگر ٹیلی فون کرنا ہے یا وہ لوگ گھر پر ہے شوہر یہاں ہے تو سینکڑوں روپے کا پیسہ کا ٹیلی فون کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جب عقیقے کا معاملہ آتا ہے تو 1000 1500 2000 کی بکری لے کر کے جمع کرنا بہت بھاری پڑتا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب شریعت نے یہ کرا دیا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کوئی دوسری رسم ادا کی جائے یا نہ ادا کی جائے، لوگ راضی ہو یا نہ راضی ہو، ہمیں چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک فرض ہے اور بچے کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، یہ حق ادا کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ ساتھیوں یہ آتا ہے کہ عقیقے کا وقت کیا ہے، عقیقے کا وقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جو عقیقہ کرتے ہیں، دیکھیے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی عمل کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، دکھانے کے لیے، نام کے لیے، ریا اور نمود کے طور پر روکا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ کام ہاں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت سے لوگ عقیقہ تو کرتے ہیں لیکن معمولی ضروریات کا، معمولی پریشانی کا، معمولی الجھنوں کا بہانہ کر کے عقیقے کو اس کے مشروع اور شرعاً ثابت وقت سے بلا وجہ ٹال دیتے ہیں۔ کوئی یہ بہانہ کرتا ہے کہ میری بیوی تو بیمار ہے، کوئی یہ بہانہ
آدمی اپنا کر لے تو انشاءاللہ یہ چیز قبول ہوگی. اس لیے کہ بعض تابعین حضرت محمد بن سیرین اور حسن بصری وغیرہ کا قول اس سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو میں خود اپنا عقیقہ کروں گا. اور اس کی تعریف بعض نئی روایتوں سے بھی ہوتی ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں کیا ہوا ہے تو وہ انسان اپنا عقیقہ کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے عقیقے سے متعلق. ساتھیوں کثرت سے سوال ہوتا ہے کہ عقیقے کا جانور کیا ہے, کون سا جانور عقیقے کے اندر ذبح کیا جائے. دیکھیے عقیقے کو عمومی طور پر علماء نے قربانی کے اوپر قیاس کیا ہے. جمہور علماء قربانی پر قیاس کیا ہے. لہذا جس طریقے سے قربانی کے جانور انسان تندرست, اچھا اور عیب سے پاک دیکھتا ہے, عقیقے کے لیے بھی ویسے ہی دیکھنا چاہیے. لیکن چونکہ عقیقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ یا غیر مسنہ کی قید نہیں لگائی ہے, لہذا اگر کوئی شخص جیسا کہ علامہ شوکانی, علامہ عبد الرحمن مبارکپوری, ان لوگوں کی رائے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شاد کا جانور کا ذکر کیا ہے, عقیقے کے بارے میں اس کی عمر کی کوئی تحریر نہیں کی ہے. لہذا اگر کوئی جانور یعنی مسنہ دانتا نہیں ہے تو لیکن تندرست ہے, گوشت کھانے کے لائق ہے, تو اسے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے ویسے اسے بھی دیکھا جائے. دوسری بات عقیقے کے جانور سے متعلق یہ ہونی چاہیے کہ عقیقہ اسی جانور کو ہوگا جس جانور کی قربانی ہوتی ہے, جسے قرآن میں بہیمۃ الانعام, بہیمۃ الانعام کون سا جانور ہے ساتھیوں؟ پالتو چوپایا, پالتو چوپایا یعنی وہ جانور جو پالا جاتا ہے عادتاً اور 4 پیر کا ہوتا ہے. یہ کون سے جانور ہے؟ بکری ہے, بھیڑ ہے, اونٹ ہے, گائے ہے نا. یہ قرآن مجید نے ثمانیۃ ازواج کہا ہے اس لیے کہ یہ 4 مرد اور مادہ, نر اور مادہ, نر اور مادہ اس لیے کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے. انہیں ثمانیۃ ازواج کہا گیا ہے. انہی میں سے کسی ایک کی جہاں پر قربانی ہے وہی انہی میں سے کسی ایک کی کیا ہونی چاہیے؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ امام ترمذی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، امام ترمذی اور دوسرے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کیا اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، آیا اس کے اوپر عمل کیا جائے یا عمل نہ کیا جائے، یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس کی متعدد وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ کان میں اذان دینا یہ ساری چیزیں حلال اور حرام میں سے نہیں ہیں، یہ فضائل اعمال میں سے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے، شریعت روح شریعت اس کی تعریف بھی کرتی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو پڑے وہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کی توحید پڑھی جائے، ہے کہ نہیں؟ بجائے ڈھول تاشے گانے اور قوالی کی آواز بچوں کے کان میں پڑے، سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بچے کے کان میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جو شعائر اسلام میں ہے، یہ چیز پڑھنی چاہیے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علیہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا عمل اسی پر چلا آ رہا ہے، اہل علم کا جو عمل ہے اسی پر چلا آ رہا ہے، بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے ایک بڑے مشہور عالم حدیث اور طرق حدیث پر ان کی ایک اچھی نظر ہے، ان کی تحقیق سے اس وقت بات کمیں چھپ رہی ہے، حافظ زہیر علی زئی صاحب، اللہ ان کے عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، وہ اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سند ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علماء کا اور امت کا عمل اس پر برابر چلا آ رہا ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا۔ اب اگر جو حدیث ضعیف ہو اور امت کے عمل سے اس کی تائید ہو جائے تو وہ ایک گناہ و عمل کے لائق رہا کرتی ہے۔ تیسری چیز جو چیز محل نظر ہے، مزید تحقیق یہ ہے، اگر اہل علم یہاں بیٹھے ان کی سلسلے میں کوئی تحقیق ہو تو بتائیں، مصنف عبد الرزاق میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد مانے گئے ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی تھی ان کے پاس لایا جاتا تھا تو بچے کے دائیں کان میں اذان دیتے تھے اور بائیں کان میں اقامت کہا کرتے تھے۔ اگر یہ چیز ثابت ہو جائے جیسا کہ امام نووی نے اور صاحب مغنی نے اس چیز کو نقل کیا ہے، اس چیز کو نقل کیا ہے، صاحب تحفہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اگر یہ چیز ثابت ہو جائے تو اس حدیث کے تقویت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں تھے، صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، تو کہنے کا مطلب ان تمام چیزوں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر واجب نہ سمجھا جائے، سنت مؤکدہ ہے تاکہ سنت نہ سمجھی جائے، اگر اس ضعیف حدیث کے اوپر عمل کر کے بچے کے کان میں اذان دیا جائے تو یہ بدعت نہیں ہوگی، جیسا کہ ہمارے پاس جذباتی اور نوجوان اہل حدیث اس کے اوپر بڑی جلدی حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دوسرا مسئلہ عقیقے سے متعلق نام رکھنے کا ہے، جو عقیقے سے متعلق ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق راسہ ویسمى الصنم رکھا جائے گا، یعنی بچے کا نام اصل یہ ہے کس دن رکھا جائے، 7ویں دن رکھا جائے، یہی اس کا بہتر وقت ہے، لیکن یہ اگر اس سے پہلے بھی نام رکھ دیا گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا نام پیدائشی کے دن رکھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کا نام منذر پیدائشی کے دن رکھا، اور حضرت ام سلیم کے بیٹے عبداللہ کا نام آپ نے پیدائشی کے دن رکھا۔ لہذا علماء کہتے ہیں کہ آپ کے قول سے تو زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے، لیکن
لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر انہیں کسی صحابیہ کا نام بتا دیں آپ، کسی ایک صالح عورت کا نام بتا دیں، قبول کرنے کے تیار نہیں ہوتے. وہ ذہن میں اپنی طرف سے ایک نام لیے بیٹھائے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے سوال کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ان کی تعریف کریں. یہ نہیں کہ آپ کوئی نام بتائیں ان کو، آپ اس کی تائید کریں. مثال کے طور پر ایک صاحب نے آج سے سالوں بھر پہلے ٹیلی فون کیا کہ کوئی نام بتائیے. ہم نے 2-4 نام بتائے تو کہتے ہیں مولانا یہ بتائیے کہ رمضہ نام رکھنے میں کیا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. میں کہا وہ کہاں ہے بھائی، وہ کہاں ہے قرآن کسی کے نام رمضہ؟ اچھا منتشا اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ مجھ سے سوال ہوا ہے. منتشا کیونکہ قرآن مجید کھولا انہوں نے اور ایک ہی صفحے میں نام رکھا تو عیش و منتشا وتذل منتشا، تو اپنی بیٹی کا نام منتشا رکھ دیا انہوں نے، ہے کہ نہیں؟ ولا تکلمہم الا رمزا، سورہ آل عمران میں ہے لہذا اس کا نام رمزہ رکھ دیا. تو ساتھیوں نام کے بارے میں چند چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھیں چند چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں. پہلی چیز جو ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ نام معنی کے لحاظ سے سچ حق ہو اور تلفظ میں ادا کرنے میں آسان ہو. بعض لوگ عجیب و غریب نام دے رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ کیونکہ عربی مسائل پہ کمزور رہتے ہیں وہ نام ہی نہیں لے پاتے، ادا ہی نہیں ہو پاتا ہونا، عجیب و غریب کا نام رہا کرتا ہے. تو نام کیا ہونا چاہیے؟ معنی کے لحاظ سے سچ اور حق ہونا چاہیے اور تلفظ میں آسان. دوسرا ادب یہ ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہ ہو. جیسے کوئی آدمی خالق نام رکھے، بارئ نام رکھے، ہے نا، رحمان نام رکھے. اس لیے ساتھیوں ہمارے یہاں اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے، جو لوگ رحمان رحمان کے پکارتے ہیں، رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. مبدی و معید ہے، یہ سارے نام کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہونے چاہیے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ جن ناموں میں غیر اللہ کی عبودیت پائی جائے وہ نام نہیں رکھے جائیں، ہے نا. جیسے عبد الرسول، عبد النبی اور کچھ رکھ لیتے ہیں. اب تو نام یہ ہے کہ کلب رسول لوگ نام رکھنا شروع کر دیے ہیں، ہے نا. اللہ رسول نے کتا کبھی نہیں پالا، کہ پالا ساتھیوں کبھی نہیں پالا، بلکہ آپ نے جو حکم دیا تھا مدینہ منورہ سے کتوں کو ختم کر دیا ہے نا. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو شوق بنایا کلب رسول، کلب حسین بننے کا، ہے نا. اسی طریقے سے وہ نام کافروں کے ساتھ خاص نہ ہو، کافروں کے ساتھ وہ نام خاص نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ جو کسی گانے والی مشہور ہو گئی، گویا مشہور ہو گیا کافروں میں سے، یا کوئی کھلاڑی آج کل تو کھلاڑیوں سے پیچھے رہ گئے گانے والے گانے والی ہیں نا، ان کا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہر وہ نام جس کا وہ معنی نکلتا ہو جو مسمى کے لحاظ سے مناسب نہیں. مثال کے طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ سب سے برا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ملک الملوک، شاہی شاہ. اس لیے سن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ابو شریح ایک صحابی آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اپنا وقت لے کر کے آئے تو انہیں لوگ ابو الحکم کہہ رہے ہیں، ابو الحکم کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہانی بتایا، ہمارا نام ہانی ہے. کہا تمہیں ابو الحکم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی فیصلہ کرتا تھا تو لوگ اسے مان لیتے تھے، میرے فیصلے کو لوگ ٹالتے نہیں تھے، لہذا لوگ مجھے ابو الحکم کہنے لگے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس کا فیصلہ ٹالا نہ جائے. تمہارے بیٹے بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی دیا ہے. کہا تمہارا
ساتویں دن جب عقیقہ کرے اس وقت اس کا بال بھی کٹانا چاہیے، چلانا چاہیے، خواہ وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے۔ سعودیہ میں اس قسم کی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، کچھ لوگ لڑکیوں کے بال بھی نہیں چلاتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف کے اندر اسے الگ کہا گیا، تو لڑکا ہے یا لڑکی، مولود کا لفظ آیا ہے، اور جانتے حدیث اور قرآن میں جہاں پر مخاطب کیا گیا ہے مردوں کو یا خطاب ذکر کا ہے، مراد اس سے کون ہے؟ ذکر اور انثیٰ دونوں جہت نبوت کو غالب کرتے ہوئے وہاں پر خطاب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں ویسے کام ویسا عمل نہ کریں اللہ کہ وہ خاص ہو۔ تو بال کاٹنا بھی ساتویں دن ہے، ساتویں دن بال کاٹنا ہے، اور بال کاٹنے کے بعد اس کی سنت یہ ہے ساتھیوں کہ اس بال کے برابر جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں روایت ہے، چاندی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے۔ البتہ ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ بال پہلے کاٹا جائے گا یا ذبح پہلے کیا جائے گا؟ بال پہلے کاٹا جائے گا، ذبح پہلے کیا جائے گا؟ کیوں بھائی بال کاٹا جائے تو کیا ہوا؟ احادیث کے ظاہر سے ساتھیوں یہی پتہ چلتا ہے کہ بال میں کاٹا جائے پہلے جانور ذبح کیا جائے، اس لیے کہ عام طور پر حدیثوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق رأسہ، ساتویں دن جانور ذبح کیا جائے گا، اس کے کیا ہے؟ بال کو کاٹا جائے گا۔ لیکن ایک فتویٰ ایک تابعی کا ہے، کسی دوسرے عالم کا فتویٰ مجھے اس سلسلے میں نہیں ملا عطا کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بال کھلایا جائے پھر ذبح کیا جائے۔ شاید ان کا مقصد یہ تھا تاکہ قربانی اور حج کی مشابہت نہ ہو اس کے اندر، قربانی اور حج کی مشابہت نہ ہو، لیکن اصل یہی ہے کہ کیا کیا جائے؟ پہلے جانور ذبح کیا جائے، جیسے قربانی کے اندر یا حج کے موقع پر ہوا کرتا، حج کے موقع پر پھر بعد میں بال کاٹا جائے۔ ایک مسئلہ اور بھی بہت مسئلے ہیں، لیکن ایک مسئلہ اور میں ذکر کر کے، اس لیے کہ شاید اذان ہونے جا رہی ہوگی یہاں پر، ایک مسئلہ اور ذکر کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں کہ قربانی عقیقے کا جب جانور ذبح کیا جائے تو اس کے گوشت کا اصل مصرف کیا ہونا چاہیے؟ اس کے گوشت کا اصل مصرف کیا ہونا چاہیے؟ ساتھیوں اس سلسلے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی، سارا کھایا جا سکتا ہے، سارا صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور سارا ہدیہ اور تحفے کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہت سے علماء نے قربانی کے اوپر قیاس کر کے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ بہتر بھی ہے کہ انسان خود بھی کھائے، دوستوں کو تو ہدیہ کے لیے، اور غریبوں اور مسکینوں کو بطور صدقہ کے لیے خرچ کرے۔ اور اگر امام ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ذبح کر کے دوستوں ساتھیوں کو، لیکن ذرا غریبوں کو بھی اس میں بلایا جائے، جمع کر کے کھلا دیا جائے، تو یہ بھی بہتر ہے، جیسا کہ ابھی بھائی نے کیا، جیسا کہ ابھی آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ گوشت کے بارے میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، وہ گوشت سارا کا سارا تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، وقت ضرورت اور حاجت سارا کے جمع کر کے دوستوں کو کھلایا بھی جا سکتا ہے، یا صدقہ اور خیرات بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند مسائل کے عقیدے سے متعلق جو مجھے آپ کے سامنے رکھنے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں کے اندر جو کچھ ہم نے حق کہا ہے اس کو قبول کرنے کی آپ لوگوں کو، تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی اس سلسلے میں غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی لغزش اور اس غلطی سے معاف کرے، اسے اللہ تعالیٰ بخش دے ہمیں، اور ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے۔ جس مقصد کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے، اور ایک مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے یا مطلب دعویٰ والوں نے یا اس مقصد سے منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سوال ہے جی دعا کیا ہے؟ کس کی؟ دعا دیکھیے عقیقے کے لیے کوئی بھی دعا وارد نہیں ہے، ہم نے نوٹ کیا تھا کہیں، لیکن
اگر لڑکا ہو تو اس کا سنت بھی ثابت نہیں کیا جائے؟ دیکھیے اس سلسلے میں تحدید کوئی وارد نہیں، خطرہ کے سلسلے میں تحدید وارد نہیں ہے کہ ساتویں دن ہو یا کسی اور دن ہو، یہ ساتویں دن بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض آثار میں سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتویں دن عبد المطلب کے دادا نے کیا، ان کے دادا نے ساتویں دن کیا تھا ہمارے بہت سے. تو اگر بچہ کی طاقت رکھتا ہے، استعداد رکھتا ہے، ساتویں دن کرے کوئی حرج نہیں، اور اگر لیٹ کر دیا تو کوئی البتہ یہ ہے کہ عام آثار میں سکتا ہے سامنا لیٹ ہی ہوا کرتا ہے. ذبح اگر کوئی بے نمازی ذبح کرے کوئی اس میں کیا کھانے کے لیے حکم ہے یا کیا ہے؟ بھائی اصل یہ ہے کیا وہ بے نمازی ایسا ہے کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے یا کہ بالکل ہی نہیں پڑھتا؟ اگر بالکل ہی نہیں پڑھتا حتیٰ کہ وہ جمعہ پڑھنے میں بڑی مشکل سے آتا ہے تو ایسے آدمی سے جمعہ نہیں پڑھتا، اس کا ایمان مشکوک ہے، اسلام مشکوک ہے. لیکن اگر ایسا آدمی ہے جس کا کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، جمعے کا بڑا اہتمام کرتا ہے، جمعہ نہیں چھوٹنا پاتا یہ وہ، تو انشاءاللہ اس کا شمار مسلمانوں میں ہے، مومن میں ہے یا نہیں ایسا بتا ہے، اس کا شمار مسلمان میں ہے، اس کا ذریعہ کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک ساتھ میں تینوں میں الگ الگ ہے، یعنی کسی کا عقیقہ نہیں کیا ہے. ہاں تو اس کے اوپر 6 جانور ہیں، اگر تینوں کو یعنی ذرا بھاری پڑ رہا ہے اس جان نہیں سے ایک ایک 3 ہی دبا کرتے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے نہیں ہے اس کے لیے کافی ہے. یعنی آپ کسی نے کر دیا ہے اس سے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے